بسم اللہ الرحمن الرحیم معطا امام محمد۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے الوضوء، وضو کرنا من الرعافی، نکسیر بہنے کے بعد۔ اب نکسیر کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے ناک سے خون بہتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے نکسیر۔ اب اس میں آپ نے ایک فرق یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارے ناک میں خون نکلا اور اندر ہی رہا، مطلب ہاتھ لگانے سے وہ باقاعدہ باہر اس طرح سے بہنے والی شکل میں نہیں تھا، بلکہ صرف ایسے خشک سا محسوس ہوا، یا صرف انگلی پر لگا، بہہ کر قطرہ جو ہے وہ ناک سے باہر نہیں آیا، یا اندر آپ کو قطرہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا زیادہ بھاری بھاری، اور اس کے علاوہ یا پھر وہ بہہ کر باہر آپ کے نیچے ہونٹ تک یا کہیں تک نہیں بہا، تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ان صورتوں میں اگر کہیں کسی حدیث میں ذکر ہو کہ وضو کیا ہے، تو وہاں پر اس سے مراد وضو لغوی ہوگا، وضو شرعی نہیں ہوگا، یعنی ہاتھ وغیرہ دھونا مراد ہوگا کہ ہاتھ پہ اگر نجاست لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ لیکن اگر وہ بہہ گیا اپنی جگہ سے، اتنے حد تک بہہ گیا کہ وہ ایک قطرہ تھا کہ بہہ سکتا تھا، اور آپ نے اس کو اس سے پہلے ٹیشو سے یا کسی چیز سے صاف کر لیا، یا وہ بہہ گیا آپ کے اس عضو تک جس کو دھونا جو ہے وہ نماز میں وضو کے لیے ضروری تھا، جیسے کہ چہرے پر ہونٹوں تک وہ آ کے بہہ جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر وضو کرنا ضروری ہوگا، اور اس سے مراد وضو شرعی ہی ہوگا، اور اسی کی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے کہ اخبرنا مالک، کہ ہمیں مالک سے خبر پہنچی ہے، حدثنا کہ ہمیں حدیث بیان کی نافع نے ابن عمر سے، انہو کانا کہ بے شک وہ تھے، اذا رعوفا جب ان کو نکسیر بہتی تھی، یہ نکسیر جاری ہوتی تھی، رجعا تو وہ لوٹ جاتے تھے، فتودع پس وہ وضو کرتے تھے، ولم یتکلم اور وہ نہیں کلام کرتے تھے، ثم پھر رجعا وہ لوٹتے تھے، فبنا اور وہ بنا کرتے تھے، علی اس چیز پر ما صلی جو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، بشرط یہ کہ وہ کسی سے کلام نہ کرے۔ مطلب اب جیسے آپ 4 فرضوں والی یا 2 فرضوں والی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کی 1 رکعت یا 2 رکعت رہتی ہیں، اور آپ کو بیچ میں جو ہے وہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے یا آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو ٹوٹنے سے مراد کہ آپ کو قے آ گئی، ٹھیک ہے، یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی، یا پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ نکسیر پھوٹ گئی، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل ہو گیا جس سے خون بہہ گیا زخم سے، یا کوئی ایسا ہوا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہیں پر اپنے جائے نماز کو ہلکا سا فولڈ کر کے آپ جائیں اور جا کر وضو کریں، اور اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آپ نے وضو کیا اور واپس آ کر جہاں پر آپ نے نماز چھوڑی تھی، جیسے دوسری رکعت کا سجدہ کر کے سمجھے چھوڑی تھی، تو وہیں پر آپ نے پہلے بیٹھنا ہے نیچے، جس طرح آپ سجدے سے اٹھتے ہیں اسی طرح سے اٹھ کر، اور پھر جو ہے وہ آپ نے اگلی تیسری رکعت اپنی پڑھ لینی ہے، اسی طرح سے آپ نے شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نماز کی بنا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی اس سے، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو جو ہے وہ نماز کس سے ٹوٹے گی کہ جب آپ کا وضو جو ہے نا وہ حد سے اصغر یا حد سے اکبر کی صورت میں ٹوٹے گا، تو پھر اس صورت میں اگر محض یہ ہوا خارج ہوئی ہے، محض نکسیر پھوٹی ہے، محض اس طرح کے معاملات ہوئے، قے آ گئی، الٹی آ گئی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا تو آپ نماز کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے نکسیر پھوٹنے سے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی ہے مالک نے، حدثنا میں حدیث بیان کی یزید بن عبداللہ بن قصیط نے، انہو رہا کہ بے شک انہوں نے دیکھا سعید بن مسیب کو رعوفا کہ ان کی نکسیر پھوٹ گئی، یعنی نکسیر جاری ہو گئی، وہو یصلی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، فاتا پس وہ آئے حجرۃ ام سلمہ، ام سلمہ کے حجرہ کے پاس، زوج النبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فاتی پس لایا گیا بودوء ان کے لیے وضو کا پانی، فتودع پس انہوں نے وضو کیا، ثم رجع پھر وہ لوٹ گئے، فبنا پس انہوں نے بنا کی، یعنی اللہ اس چیز پر ما قد صلی جو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جہاں سے نماز انہوں نے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا، اب آپ اس صورت میں دوبارہ اگر نماز شروع کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہے، لیکن جہاں پر آپ چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے بنا کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک سے خبر پہنچی ہے، اخبرنا کہ انہوں نے ہمیں خبر دی، یحییٰ بن سعید نے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، انہ سئل کہ بے شک ان سے سوال کیا گیا، ان الذی اس شخص کے بارے میں، یرعف کہ جس کو نکسیر پھوٹتی ہے، فیکثر پس کثرت ہو جاتی ہے، علیہ اس پر الدم خون کی، یعنی اس سے بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، کیف یصلی تو پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا، قال انہوں نے بیان فرمایا، یومی وہ اشارہ کرے، ایمان اشارہ کرنا، برأسہ ساتھ اپنے سر کے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی اب اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو
کہ اس کی جو ہے نا وہ اگر کھڑا رہتا ہے نا، یعنی سجدے میں نہیں جاتا، نیچے نہیں جاتا، تو اس صورت میں اس کا خون جو ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں بہتا. یعنی اگر وہ کھڑا رہے نا، کھڑا قیام میں جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے اگر وہ کرے تو پھر اس کی جو نکسیر ہے نا وہ بہت زیادہ جاری نہیں ہوتی، یعنی بہت زیادہ خون نہیں بہتا. تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ کھڑا سر کے اشارے سے جو ہے وہ سجدہ کر دے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص دو مصیبتوں میں، دو چیزوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کو کم مشکل جو ہوتی ہے نا، یعنی جو آسانی والا معاملہ اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ چونکہ وہ سجدے میں جائے گا تو اس کا اور زیادہ خون بہت زیادہ بہے گا، تو اس لیے وہ کھڑے سر سے جو ہے وہ اشارہ کر دے تاکہ اس کا سجدہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. لیکن اگر سجدے میں جانے سے بھی اتنا ہی خون بہتا ہے اور کھڑے ہونے سے بھی اتنا ہی خون بہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ کرے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک ہی جتنا خون بہنا ہے. اگلی حدیث ہے اخبرنا مالک، ہمیں مالک سے خبر پہنچی، اخبرنا عبد الرحمن کہ ہمیں عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب جو ہے وہ انہوں نے خبر دیا، نہ رہا کہ بے شک انہوں نے دیکھا سالم بن عبداللہ بن عمر کو یدخلو وہ داخل کر رہے ہیں اصبعہ اپنی انگلی کو فی انفی اپنی ناک میں، او اصبعیہ یا پھر انہوں نے دو انگلیوں کو داخل کیا، ثم یخرجوها پھر جب انہوں نے اس کو نکالا، وفیہا شیء اور اس میں کوئی چیز تھی من دم خون سے، یعنی جب انہوں نے اپنی انگلی کو ناک میں داخل کیا اور پھر انگلی کو جب ناک سے باہر نکالا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا خون لگا ہوا تھا. فیفتلوہ پس انہوں نے اس کو مل دیا، یعنی ہاتھ سے مل کے جیسے انگلی سے ہم صاف کر دیتے ہیں اس طرح صاف کر دیا. ثم یصلی پھر وہ نماز پڑھتے رہے، ولا یتودع انہوں نے وضو نہیں کیا، یعنی انہوں نے پھر اپنی نماز کو مکمل کیا لیکن وہ وضو کرنے کے لیے نہیں گئے. اب یہ وہی چیز ہے کہ اگر تو نکسیر نکلی اور بہنے والا خون نہیں تھا، صرف محض وہ انگلی پر لگا اور وہ قطرہ بھی نہیں تھا، جاری ہونے والا خون بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں وضو کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو سکتی. قال محمد بیان فرماتے ہیں وبہذا اور اسی بنیاد پر کلی ہی ناخذو ہم ان تمام روایات کو لیتے ہیں. فاما الرعاف پس جبکہ جو نکسیر ہے، فإن مالک بن اسن کے جو مالک بن انس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانا وہ تھے لا یاخذو وہ نہیں لیا کرتے بذالک ان روایات کو، ویرا اور ان کی یہ رائے تھی کہ اذا رعف الرجل جب کسی شخص کو نکسیر پھوٹ جائے فی صلاتی اس کی نماز میں، ان یغسل الدم یہ کہ وہ خون کو دھوئے، ویستقبل الصلاۃ اور پھر وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ پورا کرے، یعنی نماز کو ادا کرے. یعنی ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ جیسے انہوں نے ہاتھ سے مل دیا نا، بے شک وہ بہنے والا تھا یا نہیں تھا اس کو جانا چاہیے اور جا کر جو ہے وہ دوبارہ وضو کرنا چاہیے. تو اس صورت میں دوبارہ وضو سے مراد جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بہنے والا خون نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر وضو لغوی مراد ہوگا. واما ابو حنیفہ اور جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ فإنہ پس بے شک وہ یقول وہ یہ کہتے ہیں بما سات اس کی جو روایت کی ہے مالک نے ان ابن عمر ان سعید بن مسیب سے، یعنی وہ اس قول کو اختیار کرتے ہیں جو امام مالک نے ابن عمر سے اور سعید بن مسیب سے جو روایت کی ہیں. انہو ینصرف یہ کہ وہ لوٹ جائے گا، فیتودع پس وہ وضو کرے گا، ثم پھر یبنا وہ بنا کرے گا علی اس چیز پر ما صلی جو نماز پڑھی، ان لم یتکلم اگر اس نے کلام نہ کیا ہوا ہو، پھر اس صورت میں وہ جائے گا وضو کرے گا اور واپس آ کے اپنی نماز کی بنا کر لے گا. وہو قولنا اور وہ کہتے ہیں یہ اور وہ ہمارا بھی قول ہے، یعنی امام محمد کا بھی یہی قول ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. واما اور جب اذا کثر الرعاف جب بہت زیادہ کثرت اختیار کر جائے گی وہ نکسیر پھوٹنے کی، علی الرجل ایک شخص پر، فکانا پس وہ ہو ان اوما اگر وہ اشارہ کرے برأسی ساتھ اپنے سر کے، ایمان اشارہ کرنا، لم یرعف کہ اس سے جو ہے وہ نکسیر جاری نہیں ہوتی، و ان سجد اور اگر وہ سجدہ کرتا ہے رعفا تو اس کی نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، تو پھر اوما برأسی پھر وہ اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ، ایمان اشارہ کرنا، و اجزاہ اور اس کے لیے یہ جائز ہوگا. و ان کانا یرعف اور اگر اس کو جو ہے وہ مسلسل نکسیر بہ رہی ہے علی کل حال ہر حال پر، سجدہ تو پھر اس کے لیے سجدہ کرنا لازمی ہے. یہ میں نے ابھی چیز جو آپ کو بتائی ہے کہ اگر تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خون کم بہتا ہے یا بالکل ہی نہیں بہتا، تو اس صورت میں وہ کھڑے سر کے اشارے سے سجدہ کر لے. لیکن اگر جو ہے وہ مطلب سجدے میں جائے تو پھر زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ صورت ہے. اگر وہ سجدے میں جاتا ہے تب بھی زیادہ بہتا ہے، کھڑے بھی زیادہ بہتا ہے، تو اس صورتوں میں پھر ہر حالت میں اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا. واما اور جبکہ اذا ادخل الرجل جب کوئی شخص داخل کرے اصبعہ اپنی انگلی کو فی انفہ اپنی ناک میں، فاخرج علیہا پس وہ نکالے اس کو شیئا کوئی چیز ہو من دم اس پر خون سے، فہذا پس یہ جو ہے لا وضوء فیہ اس کے بیچ میں پھر کوئی وضو نہیں ہوگا، لانہ غیر سائل اس لیے کہ وہ بہنے
بہنے والا نہیں ہے، ولا قاطرن اور وہ قطرے والا بھی نہیں ہے، وانما الوضوء اور سوائے اس کے نہیں وضو ہے فی الدم اس خون پر، مما اس سے جو سالہ بہنے والا ہو، او قطرہ یا پھر وہ قطرے کی صورت میں ہو، وہو قول ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا بعض غیر مقلدین جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو یہ آپ نے بات بیان کی ہے کہ نکسیر سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اصل میں یہاں پر اس سے جو ہے وہ وضو لغوی مراد ہے۔ ان تمام روایات میں جو دوبارہ وہ گئے اور دوبارہ انہوں نے جو وضو کیا تو اس سے مراد وہ انہوں نے پورا وضو نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے ہاتھ منہ وغیرہ کو دھو لیا تھا تاکہ وہ، اور اپنے ناک کو دھو لیا تھا تاکہ وہ اس خون کو وہاں سے صاف کر سکیں، یعنی اس سے مراد وضو لغوی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جس کے بیچ میں آثار سنن میں بھی آئی تھنک کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دوران نماز جو ہے وہ قے آ جائے، یا پھر اس کی نکسیر پھوٹ پڑے، یا پھر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یا پھر اس کی ریح یعنی ہوا خارج ہو جائے، یا پھر اس کو مزی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ دوبارہ جائے اور جا کر جو ہے وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، اور پھر آ کر اپنی نماز پر وہ دوبارہ سے بنیاد کرے گا جہاں سے وہ نماز کو چھوڑ کے گیا تھا، اگر اس نے کلام نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب قے، ریح وغیرہ کا ذکر یہاں پر آ گیا، یعنی ہوا خارج ہونے کا، تو جب وہ چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، ناقض وضو میں شمار ہوتی ہیں، تو انہی کے ساتھ نکسیر کا ذکر ہونا بھی اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، یعنی کہ وضو کو توڑنے والی ہے۔ تو اس سے مراد یہاں پر وضو شرعی ہوگا، یعنی پورا کا پورا اس کو جا کر دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ محض اپنا ہاتھ منہ جو ہے وہ دھو کر آ جائے۔